سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈوب ڈوب کے ابھری ناؤ، معاشرے پر چھائے ہوئے جعلی پیروں کے گناہوں کی شرمناک روداد۔ مصنف عنایت اللہ التمش۔ ایپیسوڈ 20۔ نصف گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت گزر گیا ہوگا جب چودرانی باہر آئی۔ چودرانی یعنی سعید کی ماں کا چہرہ بتا رہا تھا کہ پیر نے اپنا زہر اس کے دماغ میں ڈال دیا ہے۔ چودرانی نے بختی کو چلنے کا اشارہ کیا۔ کیا تم اس پیر کو پہلے سے جانتی ہو؟ چودرانی نے پوچھا۔ خالہ جان، بختی نے جواب دینے کے بجائے چودرانی سے پوچھا، آپ کو کس نے بتایا تھا کہ اس پیر کے پاس آئیں؟ اپنے ملنے والی ایک عورت نے بتایا تھا، اس نے کہا۔ اسے ایک عورت نے بتایا تھا کہ اس پیر کا باپ مردوں کو زندہ کیا کرتا تھا اور اپنی کرامت اپنے اس بیٹے کو دے دیا ہے۔ بختی کے جی میں آئی کہ وہ چودرانی کو بتا دے کہ وہ اسی پیر کی بیٹی ہے جو مردوں کو زندہ کیا کرتا تھا، لیکن بختی چپ رہی۔ اسے خیال آ گیا کہ اس کی یہ بات کوئی مانے گا نہیں اور وہ خود ہی بدنام ہو جائے گی۔ تمہارے ساتھ اس نے کیا باتیں کی ہیں؟ سعید کی ماں نے بختی سے پوچھا۔ کچھ پڑھ کر تم پر اس نے پھونک ماری تھی؟ خالہ جان، بختی نے کہا، اس نے نہ کچھ پڑھا نہ مجھ پر پھونک ماری، بلکہ وہی باتیں شروع کر دیں جو سرحد پر اپنے ہاں یہ میرے ساتھ کیا کرتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں یا ویسے ہی اس کے گھر میں رہوں، اور یہ لوگوں کو بتاتا رہے گا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ ابھی میں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی، گھر چلیں اور سعید کو پاس بٹھا کر ایک بات سناؤں گی۔ ابھی میں آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ لوگ ان پیروں کو نبیوں اور پیغمبروں کا درجہ دیتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ آپ ایک کام کریں، کوئی ورد یا وظیفہ شروع کر دیں اور ہر رات سعید پر دم کر دیا کریں۔ میں لاہور سے ہی چلی جاؤں گی، خواہ مجھے در بدر ٹھوکریں ہی کیوں نہ کھانی پڑیں۔ نہ میں سعید کے سامنے آؤں گی اور نہ وہ اپنا دماغ خراب کرے گا۔ مجھے تو کچھ پلے نہیں پڑ رہا، سعید کی ماں نے کہا۔ اس پیر نے تمہارے خلاف ایسی ایسی باتیں کی ہیں جو میری برداشت سے باہر ہیں۔ یہ آخر معاملہ کیا ہے؟ میں اپنی زبان سے نہیں بتاؤں گی کہ جوان سال پیر اصل میں کیا ہے، بختی نے کہا۔ یہ تو آپ سن چکی ہیں کہ میں سعید کو جالندھر تک کس طرح لائی تھی۔ وہ تو ایک قدم چلنے کے بھی قابل نہیں تھا۔ چودھری صاحب اسی لیے مجھ پر مہربان ہوئے تھے، اور سعید نے خود مانا ہے کہ میں اسے سہارا دے کر نہ لاتی تو وہ کہیں مر جاتا۔ ایک بات ایسی تھی جو میں نے چودھری صاحب سے تو کر ڈالی تھی، آپ کے ساتھ یہ بات نہیں ہوئی تھی۔ میں اب بھی یہ بات زبان پر لاتے ڈرتی ہوں کہ آپ برا مان جائیں گی۔ یوں نہ کہا کرو بیٹی، سعید کی ماں نے کہا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ میرے دل میں تمہارا کتنا پیار ہے۔ فوراً سناؤ وہ بات کیا ہے؟ یہ میں پہلے بختی کی زبانی سنا چکی ہوں کہ بختی کس طرح معذور سعید کو سہارا دے کر اسے خوفناک سفر میں لائی تھی۔ وہ جلندھر سے ابھی دور ہی تھے تو سعید اپنے سہارے چلنے کے کچھ قابل ہو گیا تھا۔ ان کی رفتار کافی سست تھی، بلکہ خطرناک حد تک سست تھی۔ سکھ ہر طرف دندناتے پھر رہے تھے۔ انہیں کئی راتیں راستے میں گزارنی پڑیں۔ سعید نے بختی کے ساتھ پہلے رومانی حرکتیں اور باتیں شروع کر دیں اور پھر باقاعدہ عشق بازی پر اتر آیا تھا۔ بختی نے اسے اس فحش ارادے سے ہٹانے کے لیے بتایا کہ عصمت ہی ایک متاع ہے جو وہ بچا کر لائی ہے اور اسے وہ اللہ کی امانت سمجھتی ہے، لیکن سعید کے پلے یہ بات نہیں پڑ رہی تھی۔ بختی نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اس سے بچائے رکھا تھا۔ بختی نے یہ ساری بات سعید کی ماں کو سنائی اور اس کی ہر ایک حرکت پوری تفصیل سے بیان کی، اور کہا کہ سعید بختی کو آسمان سے اترا ہوا فرشتہ سمجھنے کے بجائے ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی سمجھنے لگا تھا جو بالکل تنہا تھی۔ مجھے کرنا تو یہ چاہیے تھا خالہ جان، بختی نے یہ ساری واردات سعید کی ماں کو سنا کر کہا، کہ سعید کو میں اس کے حال پر چھوڑ کر اکیلی آ جاتی،
اور بہت جلدی جلندھر پہنچ جاتی، لیکن جس طرح میں اپنی آبرو کو اللہ کی امانت سمجھ رہی تھی اسی طرح سعید کو میں نے امانت ہی سمجھا۔ اللہ کی امانت، کیونکہ یہ کسی مسلمان کا بیٹا تھا، اور ایک ماں کی امانت جو نہ جانے کہاں تڑپ رہی ہوگی۔ میں نے سعید کو باتوں میں لگا کر اپنے آپ سے ایک ہاتھ دور رکھا اور یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں کتنی پاک باز ہوں۔ اس پیر کا ایک قصہ اسے سنایا تھا، میں یہ ابھی آپ کو سناؤں گی نہیں۔ گھر جا کر سعید کو پاس بٹھا لینا اور پوچھنا کہ بختی نے تمہیں راستے میں ایک پیر کی کیا بات سنائی تھی۔ باتیں کرتے کرتے انہیں تانگا مل گیا اور وہ اس میں بیٹھیں اور لاری اڈے پر جا پہنچیں۔ انہیں بس تقریباً تیار مل گئی۔ لاہور تک 1.5-2 مہینے کا سفر تھا۔ دونوں بس میں بیٹھیں اور باتوں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ سعید کی ماں بختی سے کہتی تھی کہ وہ اپنی زبان سے سنائے کہ پیر نے اس کے ساتھ کیا حرکت کی تھی، لیکن بختی کہتی تھی کہ اس طرح سعید کی ماں کو یقین آ جائے گا اور وہ شک کرے گی کہ بختی نے خود ہی ایک بات گھڑ لی ہے۔ بختی نے سعید کی ماں سے پوچھا کہ پیر نے اسے کیا کہا ہے۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی بختی، سعید کی ماں نے بڑے تحمل سے کہا۔ میں نے اس کی ہر بات کو سچ نہیں مانا، لیکن اس نے میرے دل میں وہم ضرور پیدا کر دیا ہے۔ اس نے تمہارے بارے میں کہا کہ اس عورت کو میں سرحد پار سے جانتا ہوں، یہ بے پیری اور بد دعائی ہوئی عورت ہے اور بدکار تو بہت ہی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ اس خوبصورت عورت نے آپ کے بیٹے پر کسی سے کوئی الٹا تعویذ کالا عمل کروا دیا ہے، ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اتنے اونچے خاندان کا لڑکا ایک گھٹیا سی عورت کے چکر میں آ جائے۔ خالہ جان، بختی نے سعید کی ماں کی بات کاٹتے ہوئے کہا، آپ نے اسے کہا نہیں کہ یہی عمل توڑوانے کے لیے ہی تو اس عورت کو ساتھ لائی ہوں؟ کہا تھا، سعید کی ماں نے کہا۔ یہ کہتا ہے کہ 2-3 بار اسے میرے پاس بھیجو، سب بد اثرات جائیں گے۔ میں کبھی بھی اس کے پاس نہیں آؤں گی، بختی نے کہا۔ میں جانتی ہوں کہ یہ اس کی کوشش ہے کہ میں اس کی داشتہ بن جاؤں۔ آپ نے اسے بتا دیا ہے کہ میں اکیلی رہ گئی ہوں، اب تو یہ اور شیر ہو جائے گا۔ یہ بدکار شخص اب اس قسم کے چکر چلائے گا کہ جس طرح آپ نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا ہے اور ایک اور گھر میں بھیج دیا ہے، اسی طرح وہ لوگ بھی مجھے ایک بدکار عورت سمجھ کر گھر سے نکال دیں گے۔ نا بختی، سعید کی ماں نے کہا، ہم اتنے اوچھے لوگ تو نہیں ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ سنی سنائی پر تمہیں گنہگار سمجھ لیں اور گھر سے نکال دیں۔ بختی نے سعید کی ماں سے کہا کہ سعید نے ہجرت کے دوران اسے بتایا تھا کہ وہ بڑے ہی اونچے خاندان کا لڑکا ہے اور بڑے ہی امیر کبیر چودھری کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ہندوستان ہو یا پاکستان ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بختی نے اس چودرانی سے کہا کہ وہ دنیا میں تنہا رہ گئی تھی، اگر وہ بد نیت ہوتی تو اس امیر زادے کو وہیں اپنے پنجے میں لے لیتی، وہ تو خود اس کے پنجے میں آ رہا تھا۔ بختی کو کوئی لالچ ہوتا اور اپنی عزت و آبرو کی پرواہ نہ ہوتی تو اپنا آپ وہیں سعید کے سپرد کر کے اس پر قبضہ کر لیتی، لیکن اس کے بجائے اس نے سعید کو اللہ کے راستے پر لانے کی پوری کوشش کر ڈالی۔ اور پھر خالہ جان، بختی نے کہا، میں آپ کے گھر میں رہی، آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ میں نے کبھی بھی کوشش نہیں کی کہ سعید کو الگ تلگ پاس بٹھا لوں۔ یہ میں نے ہی آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے سعید کی جہاں منگنی کی ہے وہاں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا اور یہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اگر نیت میں فطور ہوتا تو میں درپردہ سعید کو اس کی منگیتر کے خلاف بھڑکائی رکھتی اور اپنے جال سے نکلنے نہ دیتی۔ بس چلی جا رہی تھی، رکتی، کہیں 2-4 سواریاں اتارتی اور 5-7 سواریاں اٹھاتی لاہور کی طرف چلی جا رہی تھی۔ سعید کی ماں اور بختی کو بالکل دھیان نہیں تھا کہ لاہور کتنی دور رہ گیا ہے۔ وہ ایسے مسئلے میں الجھی ہوئی تھی جو سعید کی ماں کے لیے بہت ہی اہم تھا مگر ناقابل فہم۔ بختی کے لیے اس میں کوئی الجھاؤ نہیں تھا، الجھاؤ تھا تو یہ تھا کہ کس طرح ان سب لوگوں کو یقین دلائے کہ وہ پاکیزہ چال چلن کی عورت ہے اور یہ پیر بدکار انسان ہے۔ سعید کی ماں کو صحیح طور پر معلوم نہیں تھا کہ بختی ان کے گھر اتفاق سے کس طرح آ گئی تھی۔ اس نے ہلکا سا اس طرف اشارہ کیا۔ بختی نے بڑے صاف الفاظ میں چودرانی کو بتایا کہ وہ سعید کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ اس کے ساتھ جائز یا ناجائز جیسا دوستی کا تعلق رکھا جاتا۔ اس نے کہا کہ وہ سعید کو تقریباً اٹھا کر اور اپنی عزت اور جان کو خطرے میں ڈال کر پاکستان لائی تھی، لیکن سعید اسے تنے تنہا کیمپ میں چھوڑ کر بتائے بغیر غائب ہو گیا تھا۔ خالہ جان، بختی نے سعید کی ماں سے کہا، میں جب واپس اپنی بیرک میں آئی
تو وہاں رہنے والے ایک دو آدمیوں نے مجھے بتایا کہ تمہارا ساتھی تو چلا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سعید نے کہا تھا کہ وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ تو اسے جو آدمی لینے آئے تھے ان میں سے ایک نے کہا، چلو یار، تمہارے لیے لڑکیوں کی کیا کمی ہے؟ سعید نے ہنس کر کہا، یہ ٹھیک ہے، لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں۔ خالہ جان، آپ ہی بتائیں میرے دل پر کیا گزری ہوگی۔ کتنے دن تو میں بیرک سے دور جا کر الگ بیٹھتی اور روتی ہی رہتی تھی۔ سعید کے بارے میں یہ کہہ سکتی تھی کہ کسی اوچھے اور احسان فراموش اور خود غرض خاندان کا آدمی تھا۔ اچھا ہوا جلدی میری زندگی سے نکل گیا۔ یہ عجیب اتفاق ہوا کہ میں دھوکے میں آ کر آپ کے گھر پہنچ گئی۔ دھوکے میں؟ سعید کی ماں نے حیران ہو کر پوچھا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ بختی نے اسے بتایا کہ کس طرح دو تین آدمی بڑے ہی نیک بندے بن کر اس کے پاس جاتے تھے اور اسے شادی کا جھانسا دے کر یہاں لائے تھے اور چودھری صاحب کے سامنے بٹھا دیا۔ پھر اس نے سنایا کہ سعید کی فوٹو دیکھ کر وہ چونکی اور سعید کو اس سے ملوایا گیا۔ بختی نے یہ ساری بات سنائی اور سعید کے باپ کو اس نے بتایا کہ وہ کس طرح سعید کو ساتھ لائی تھی، پھر کس طرح چودھری صاحب مہربان ہو گئی اور اسے گھر رکھ لیا۔ خالہ جان، میں نے آپ کو یہ بات مکمل طور پر نہیں سنائی، یہ کبھی چودھری صاحب کی زبانی سنی، میرا خیال ہے وہ پوری بات نہیں سنائیں گے۔ میں تمہیں سچی بات بتاتی ہوں بختی، سعید کی ماں نے کہا، چودھری نے تم پر مہربان ہونا ہی تھا۔ تم ہمارے اکلوتے بیٹے کو معذوری کی حالت میں زندہ اور سلامت لاہور تک لائی تھی۔ میرے دل میں بھی اسی وجہ سے تمہارا پیار پیدا ہوا تھا۔ یہ تو میں نے معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ تم ہمارے گھر کس طرح پہنچی ہو۔ میں صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ مجھے شادی کا جھانسا دیا گیا تھا۔ بختی نے بچ بچ کر بات کرتے ہوئے کہا، معلوم نہیں یہ جھانسا اور دھوکہ تھا یا واقعی میری شادی کروائی جا رہی تھی۔ بختی نے مجھے یہ بات سناتے ہوئے کہا کہ چودھری پر یہ الزام عائد کرنے سے ڈرتی تھی کہ اسے صاف کہا گیا تھا کہ ایک چودھری اس کے ساتھ شادی کا خواہش مند ہے۔ سعید کی ماں ہنس پڑی۔ تم شاید نہیں جانتی بختی، سعید کی ماں نے طنزیہ اور خوشگوار لہجے میں کہا، میں اپنے اس چودھری کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ تمہیں اگر معلوم نہیں تھا کہ تمہاری شادی کس کے ساتھ کرائی جا رہی تھی تو وہ مجھ سے سن لو۔ کیا میرا بیٹا اور کیا بیٹے کا باپ دونوں نوجوان لڑکیوں کے ٹھرکی اور شکاری ہیں۔ چودھری نے تمہیں اپنے لیے کیمپ سے نکلوایا ہوگا، لیکن تم نے یہ بات سنا دی کہ تم ہمارے بیٹے کو اس طرح لائی تھی تو چودھری کا دماغ دوسری لائن پر چڑھ گیا۔ تم نے شاید دیکھ لیا ہوگا کہ چودھری اپنے اس بیٹے کے ساتھ دیوانوں جیسا پیار کرتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ تم چودھری سے بچ گئی ہو۔ اس نے تمہارے ساتھ شادی کرنی تھی یا کہیں اور رکھ کر تمہارے ساتھ موج میلا کرتے رہنا تھا۔ سعید مجھے اپنی منگیتر سمجھا۔ بختی نے کہا، میں اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں بہت سنجیدہ ہوں خالہ جان۔ میں ایسے شخص کے ساتھ کبھی شادی نہیں کروں گی جو صرف جسمانی تعلق کو جانتا ہے۔ اور خالہ جان، ناراض نہ ہونا، سعید صرف جسمانی لحاظ سے بالغ ہوا ہے، ذہنی طور پر یہ ابھی بچہ ہے اور ابھی تک کھلونے مانگتا ہے۔ میں ایک کھلونا ہوں جو اسے پسند آ گیا ہے۔ میں اتنا تو سمجھ سکتی ہوں کہ یہ جلدی ہی مجھ سے اکتا جائے گا اور کسی اور لڑکی کے پیچھے لپکنا شروع کر دے گا۔ اور تو اور چودھری صاحب نے بھی مجھے کہا تھا کہ اس لڑکے سے ذرا بچ کر رہنا۔ میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی ہے، سعید کی ماں نے کہا، ہمارا مقصد یہ نہیں کہ تمہیں بدنام کیا جائے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ سعید اپنی منگیتر کو قبول کر لی۔ میں گھر جا کر سعید سے کہوں گی کہ پیر صاحب نے بتایا ہے کہ بختی بہت ہی گندی اور بدنام عورت ہے اور وہ اسے پاکستان سے پہلے کی جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عورت تمہارے گھر میں رہی تو پورے خاندان کو بدنام کر دے گی اور سعید کے لیے تو یہ بہت ہی منحوس ثابت ہوگی۔ سعید کی ماں نے ابھی اپنی بات ختم نہیں کی تھی کہ بختی بول پڑی۔ وہ جان گئی کہ یہ چودھرانی کیا چکر چلانا چاہتی ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ ایسے ہی کر کے دیکھ لیں، وہ یہ بھی برداشت کر لے گی۔ لیکن خالہ جان، بختی نے کہا، ایسا نہ ہو کہ ہر طرف اور ہر جگہ مجھے بدنام کر دیا جائے کہ اس عورت کو فلاں پیر جانتا ہے اور اس نے اس کے بارے میں یہ باتیں بتائی ہیں۔ یہ بھی دل میں رکھیں کہ میں نے ابھی اس پیر کے بارے میں وہ باتیں نہیں بتائیں جن کا ابھی صرف اشارہ دیا ہے۔ سعید کی ماں نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا اور یہ بات صرف سعید تک محدود رہے گی۔ سعید کی ماں نے بختی سے کہا کہ پوری بات نہ سنائی، کچھ تو بتا دے کہ یہ کیا بات تھی۔
بس لاہور میں داخل ہو گئی تھی۔ بختی نے مختصراً سنا ڈالا کہ اس پیر نے اسے پھانسنے کے لیے کیا کچھ کیا تھا اور آخر اسے اغوا کر لیا۔ بختی کی ماں نے تھانے جا کر پیر کے خلاف رپورٹ لکھوائی اور سکھ تھانے دار نے بختی کو پیر کے گھر سے برآمد کر لیا، پھر پیر اور اس کے جرائم پیشہ آدمی کو گرفتار کر لیا تھا۔ یہ پیر خوش قسمت تھا کہ پاکستان بن گیا، بختی نے کہا۔ یہ وقت سے پہلے بھاگ آیا اور اس کے غنڈے بھی اس کے ساتھ آ گئے۔ اگر پاکستان وجود میں نہ آتا تو اس وقت پیر اپنی غنڈوں کے ساتھ جیل میں ہوتا۔ آگے آپ کی مرضی، جو آپ اپنی بیٹی کی بہتری کے لیے ٹھیک سمجھیں وہ کریں۔ سعید کی ماں یہ بات سن کر حیران سی ہو گئی، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بختی نے کہا کہ وہ اپنے چودھری صاحب سے کہی اور دوسرے چودھری صاحب کو بھی کہہ دی کہ ضلع لدھیانہ کے اس تھانے کو خط لکھ کر تصدیق کروا لیں کہ میری یہ بات سچ ہے یا جھوٹ۔ یہ بات مجھے سناتے ہوئے بختی نے کہا کہ اس کے دل کچھ ایسا بوجھ آن پڑا تھا کہ اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ اسے اپنی تنہائی اور بے بسی کا خیال آ گیا۔ اس کے ذہن میں کچھ اس قسم کی تلخ باتیں آئیں کہ وہاں وہ اس پیر کے ہاتھوں پریشان تھی، پھر سکھوں سے اپنا آپ بچاتی تنے تنہا ویرانیوں اور جنگلوں میں پھرتی رہی، اور پھر یہاں ان چودھریوں کے درمیان آ کر ایسی صورتحال میں پھنس گئی جو نہ جانے اسے کس ذلت تک پہنچائے گی۔ ایک ہی خیال آتا تھا کہ وہ بھاگ نکلے، لیکن جاتی کہاں؟ سعید کی ماں نے میرے آنسو دیکھ لیے، بختی نے مجھے سنایا۔ اس نے بازو میرے کندھوں پر رکھ کر اپنے ساتھ لگا لیا اور پھر بڑے پیار سے تسلیاں دینے لگی کہ وہ اتنی بھی پریشان نہ ہو جائے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ساقی کی ماں یعنی دوسری چودرانی کو میں یہ بتاؤں گی کہ پیر نے مجھے اپنے سامنے بٹھا کر کچھ پڑھا اور پھونکا تھا اور 2 تعویذ دیے تھی۔ یہ اس چودرانی کی کشادہ ظرف تھی کہ وہ میری عزت کو محفوظ رکھنا چاہتی تھی، اور شاید دل سے بھی ایسی کوشش میں تھی کہ میں بدنام نہ ہو جاؤں، لیکن میرے دل سے یہ ڈر نہ نکلا کہ یہ چودرانیاں مل بیٹھیں گی تو مجھے بدنام کر دیں گی۔ بس لاہور کے اڈے پر آن رکی، بختی اور چودرانی تانگے میں بیٹھیں اور واپس گھر آ گئیں۔ بختی سعید کی ماں کے ساتھ جانے کے بجائے ساقی کے گھر چلی گئی۔ بختی اپنے روزمرہ کے معمول پر رواں ہو گئی۔ بہت دنوں سے سعید اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ اس کی باتیں بختی تک پہنچتی رہتی تھیں۔ یہ باتیں دراصل سعید کے والدین کی پریشانی تھی۔ سعید نے اعلان کر رکھا تھا کہ اس کی شادی بختی کے ساتھ ہی ہوگی۔ ساقی کی ماں اور اس کے باپ نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ سعید کو ماں باپ کے بیجا لاڑ پیار نے ذہنی مریض بنا دیا ہے۔ پیر کی اس ملاقات کے تیسرے چوتھے روز بختی روزمرہ کی طرح مارکیٹ سودا سلف لینے گئی تو اچانک سعید اس کے سامنے آ گیا اور اسے ایک طرف لے گیا۔ میرے اس فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا بختی کہ میری شادی صرف تمہارے ساتھ ہوگی، سعید نے قدرے غصے کی حالت میں کہا تھا۔ لیکن اب ایک نئی بات معلوم ہوئی ہے، کیا یہ صحیح ہے کہ میری ماں تمہیں ایک پیر کے پاس لے گئی تھی؟ ہاں سعید، بختی نے جواب دیا، لے گئی تھی، اور یہ وہی پیر نکلا جس کی بات میں نے تمہیں اس جنگل میں سنائی تھی۔ بختی نے مجھے سنایا کہ سعید نے پوچھا کہ پیر نے بختی کے ساتھ کیا باتیں کی تھیں۔ بختی نے یہ نہ سوچا کہ سعید کا رد عمل کیا ہوگا اور وہ کسی خطرناک حد تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اسے وہ ساری باتیں سنا دیں جو اس کی پیر کے ساتھ ہوئی تھیں، اور جس طرح بختی نے پیر کو دھتکار دیا تھا وہ بھی سنا دیا۔ میں اس پیر کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دوں گا، سعید نے کہا۔ اس نے میری ماں کو تمہارے خلاف بہت بھڑکایا ہے اور یہ کہتا رہا ہے کہ بختی بڑی بدکار عورت ہے اور یہ تمہارے خاندان کو بدنام کر دے گی۔ بختی نے مجھے سناتے ہوئے کہا کہ سعید کا غصہ دیکھ کر اس کے اندر بھی غصہ پیدا ہو گیا۔ وہ اس پیر کو کسی قیمت پر بخش نہیں سکتی تھی۔ اس نے پیر کی ایسی باتیں سنائی کہ سعید اور زیادہ بھڑک اٹھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سعید بختی سے ملا اور اس کے ساتھ کوئی رومانی بات نہ کی اور نہ یہ بات کی کہ چلو کچھ دیر ریسٹورنٹ میں بیٹھیں۔ غصہ اس کے چہرے اور آنکھوں سے چھلک رہا تھا۔ بختی سمجھ گئی کہ سعید کی ماں نے اپنی اسکیم کے مطابق سعید سے کہا ہوگا کہ پیر نے بختی کے بارے میں یہ کچھ بتایا ہے۔ اسے توقع ہوگی کہ سعید پر یہ اثر ہوگا کہ وہ بختی سے متنفر ہو جائے گا، لیکن اثر الٹا ہوا تھا۔ اس نے بختی سے تصدیق کر لی اور غصے کی حالت میں چلا گیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بختی کو ادھر ادھر سے پتہ چلتا رہا، اور یہ سب اس نے مجھے بتایا۔ میں اسے ایک کہانی کی صحیح ترتیب میں سناتی ہوں۔ ہوا یہ کہ اگلے ہی روز سعید اپنے ہاں ایک ساتھی کے ساتھ صبح کہیں چلا گیا اور دوپہر کے بعد واپس آیا۔ اس کا باپ اسے باہر ہی کہیں مل گیا۔
اس نے سعید کو اس حالت میں دیکھا کہ اس کے چہرے پر ایک آنکھ کے قریب نیلا سا ابھار تھا۔ ویسے بھی چہرے کی حالت بتا رہی تھی کہ اسے تھپڑ اور گھونسے مارے گئے ہیں۔ ایسی ہی حالت سعید کی دوست کی بھی تھی۔ دونوں کے کپڑے ایک دو جگہوں سے پھٹے ہوئے تھے۔ سعید کا کاندھے کے قریب سے تھوڑا سا خون بھی نکلا تھا۔ مختصر یہ کہ ان دونوں کا حلیہ ہی بگڑا ہوا تھا۔ چودھری نے سعید سے پوچھا کہ وہ کس کے ساتھ لڑ کر آیا ہے اور اس وقت تک کہاں رہا ہے۔ سعید نے باپ کو ٹالنے کی کوشش کی کہ جیسے کوئی خاص بات نہ ہوئی ہو، لیکن چودھری اپنے بیٹے کی یہ حالت برداشت نہ کر سکا۔ اس نے سعید کے دوست کو ڈانٹ کر پوچھا کہ وہ سچ بتا دے۔ یہ لڑکا اتنے بڑے چودھری کا روب برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اس جگہ کا نام لیا اور پھر بتایا کہ وہاں ایک پیر ہے جس کے گھر گئی تھی، اور سعید نے اس پیر کے ساتھ بدتمیزی کی اور اس کے آدمیوں نے ان دونوں کی خوب پٹائی کر دی۔ اب باپ نے سعید سے پوچھا کہ وہ صحیح بات بتائی۔ سعید نے باپ کو بتا دیا کہ اسے ماں نے بتایا تھا کہ اس پیر نے بختی پر بہت برے الزام لگائے ہیں اور اسے بدکار اور نہ جانے کیا کچھ کہا ہے۔ اس طرح سعید نے باپ کو ساری بات بتا دی اور کہا کہ بختی اس کی منگیتر ہے۔ چودھری سعید اور اس کے دوست کو اپنے گھر لے آیا اور سعید کی ماں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ سعید کی ماں نے بچ بچ کر اسے سنایا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ یہ تو وہ بتانے کی جرات ہی نہیں کر سکتی تھی کہ اس نے یہ ترکیب استعمال کی تھی کہ سعید کو بتایا جائے کہ پیر کے کہنے کے مطابق بختی بد کردار عورت ہے اور یہ سارے خاندان کو بدنام کر دے گی۔ سعید نے اپنے باپ کو سنایا کہ بختی نے ہجرت کے وقت جلندھر کے راستے میں اسے سنایا تھا کہ اس پیر نے بختی کو اغوا کروایا اور اپنے 4-5 جرائم پیشہ آدمیوں کے ساتھ گرفتار ہو گیا تھا اور پھر ضمانت پر رہا ہوا تھا اور پاکستان بننے سے پہلے ہی ان آدمیوں کے ساتھ ادھر بھاگ گیا تھا۔ چودھری تو غصے سے باولا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے پہلے تو اپنی بیوی کو ڈانٹ پلا دی کہ وہ بختی کو اس پیر کے پاس لے کر ہی کیوں گئی تھی، اور پھر سعید کو کیوں بتایا کہ پیر نے کیا کہا تھا۔ چودھری نے کہا کہ ان پیروں کو وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ دراصل چودھری اپنے بیٹے کی پٹائی برداشت نہیں کر سکتا تھا، غلطی خواہ اس کے اپنے بیٹے سے ہی کیوں نہ تھی۔ چودھری نے سعید اور اس کے دوست کی قمیض اتروا کر دیکھا۔ ان کے جسموں پر جو نشان تھے ان سے پتہ چلتا تھا کہ دونوں کی بہت ہی پٹائی کی گئی ہے۔ اب تو چودھری کا یہ حال تھا جیسے وہ اپنے آپ پر قابو کھو بیٹھا ہے۔ وہ بولتا کچھ بھی نہیں تھا، بڑی ہی بے چینی سے کمرے میں ٹہلتا، رکتا اور بیٹھ جاتا اور اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھا کر زور زور سے ملتا اور مروڑتا رہتا۔ بختی کو جو تفصیلات کچھ دن بعد ملی تھیں وہ میں یہیں بیان کر دیتی ہوں۔ سعید اور اس کا دوست پیر کے ہاں گئے تھے اور پیر انہیں اپنے مرید یا سائل سمجھ کر خاص کمرے میں لے گیا۔ سعید نے بڑے غصے میں بختی کا نام لیا اور پیر سے کہا کہ اس نے اس نیک عورت کو بدکار اور نہ جانے کیا کیا کہا ہے۔ سعید نے پیر کو صرف دھمکیاں ہی نہیں دیں بلکہ اسے 2-4 گالیاں بھی دے ڈالیں۔ پیر باہر نکلا اور جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ 3 آدمی تھے۔ پیر نے دونوں لڑکوں کی طرف اشارہ کیا تو تینوں آدمی ان دونوں پر ٹوٹ پڑے۔ پیر نے دروازہ بند کر دیا اور آخر خود بھی اس لڑائی میں شامل ہو گیا۔ سعید اور اس کا دوست بھی آخر جوانی کی عمر میں تھے، انہوں نے مقابلہ تو کیا لیکن 2-4 آدمی تھے جن میں پیر بھی شامل تھا، انہوں نے دونوں کی بہت بری پٹائی کی اور دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔